بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو پارہ نمبر ہے 9، رکوع نمبر ہے 6 اور آیت نمبر ہے 137۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وارث بنا دیا ہم نے اس قوم کو جن کو کمزور کیا گیا تھا زمین کی مشرقوں میں بھی اور زمین کے مغربوں میں بھی، التی وہ جگہ وہ زمین بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھیں، وتمت کلمۃ ربک الحسنی اور پورا ہو گیا تیرے پروردگار کا کلمہ، اور پورے ہو گئے تیرے پروردگار کے اچھے کلمات علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ اور ہم نے تباہ کر دیا اس کو جو بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور وہ جو چھا جاتے تھے۔ یعرش عرش میں عرش سے ہے، عرش کا معنی ہوتا ہے چھپر، یعنی جو ان کے اوپر غالب آ جایا کرتے تھے، حکومت کیا کرتے تھے، مار پیٹ کیا کرتے تھے، ہم نے اس سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ میرے دوستو اس آیت مبارکہ میں 3-4 باتیں ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے مشارق الارض و مغاربها التی، زمین کے مشرق اور زمین کی مغرب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل، کوئی چھوٹی سی قوم نہیں تھی مختصر، یعنی کوئی 30-40 ہزار یا 50-60 ہزار لوگ نہیں تھے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی مطلب کہ ایک سنکھیا تھی، لاکھوں کی تعداد میں یہ تھے بنی اسرائیل۔ اور مشارق الارض اور مغارب الارض کا مطلب کیا ہوا؟ ارض کا مطلب کیا ہوا؟ مشرق سے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی 2 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ جیسے پڑھتے نہیں ہم قرآن پاک میں رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے، یعنی مشرق سے لے کر اس طریقے سے جنوب تک اور مغرب سے لے کر اس طریقے سے شمال تک، یعنی اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرق کہا جاتا ہے، اور اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغرب کہا جاتا ہے۔ یعنی مغرب اور شمال، مشرق اور جنوب، یہ اس طریقے سے یہ ترتیب ہوتی ہے کہ یہ جو حصہ ہے اس کو مشرق کہا جاتا ہے، چونکہ 4 وہ ہے جانبیں ہیں، مشرق، شمال، مغرب اور جنوب، تو مشرق اور شمال کو ملا کر کیا بنا دیا؟ مشرقین بنا دیا، یعنی 2 مشرق، اور جنوب اور مغرب کو ملا کر کیا بنا دیا؟ مغربین بنا دیا، یعنی 2 مغرب، چونکہ 2 جانبیں اس لیے ان کو مغربین کہہ دیا۔ اصل میں مسئلہ اس سے تھوڑا سا اور واضح کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مغرب کے سردیوں میں سورج جو ہے وہ ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی طرف جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کے اندر جو ہے وہ سورج ایک طرف، یعنی کہ اونچی ایک اس کی اڑان ہوتی ہے، یعنی ادھر آ جاتا ہے، اور لمبی اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ غروب ہوتا ہے، یعنی لمبا دن ہو جاتا ہے۔ تو سردیوں میں سورج اور جگہ سے غروب طلوع ہوتا ہے اور جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ غروب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو مشرقین کہا جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں اس کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے، گرمیوں میں طلوع ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے، ورنہ سورج کی جگہ ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے وہ طلوع ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وقت کے اعتبار سے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے اور یہاں پر غروب ہو رہا ہے۔ کہتے نہیں بزرگ کہا کرتے تھے بس جلدی سے طلوع ہوتا ہے اور جلدی سے کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے، ایک طرف سے ہو کر سورج گزر جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا کہا جاتا ہے؟ مشرقین اور مغربین کہا جاتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے کیا کہا گیا؟ مشارق اور مغارب، یعنی بنی اسرائیل کی جو قومیں تھیں وہ پورے مصر کے اندر مشرق اور مغرب کے اندر ہر طرف کیا ہوئی تھی؟ پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشارق الارض و مغاربها التی کے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ لوگ جو کمزور تھے، جو لوگ غریب تھے، جنہیں کمزور کیا گیا تھا، اور لفظ استعمال کیا ہے یستضعفون، کہ جن کو کمزور کیا گیا تھا، جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا، جنہیں کمزور بنایا گیا تھا۔ ویسے وہ کمزور نہیں تھے،
حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو تھے انہوں نے ایک وقت تک حکومت کی بنی اسرائیل نے مصر کے اوپر، اور باقاعدہ طور پہ ان لوگوں نے ان میں نبیوں کا ایک سلسلہ تھا، لیکن ایک وقت کے بعد انہیں پھر کیا کر لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، نوکر بنا لیا گیا، خادم بنا لیا گیا، ان کو کمزور کر دیا گیا اور ان کے اوپر بادشاہت اور حکومت کی گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فال استعمال فرمائے کہ وہ لوگ جن کو کمزور کیا گیا تھا بالآخر ہم نے ان کو اس زمین کا وارث بنانے کا ارادہ کر لیا، بلکہ ہم نے وارث بنا دیا۔ وہ زمین کون سی تھی؟ التی بارکنا فیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین تھی جس میں ہم نے کیا اتاری تھی؟ برکتیں اتاری تھی، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائی تھی۔ حقیقت میں تو یہ زمین مصر کی تھی، مصر کا علاقہ، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر یہ مصر، فلسطین، یمن، عراق، شام، لبنان، یہ سارے جو علاقے تھے یہ کیا سمجھے جاتے تھے؟ ایک ہی علاقے سمجھے جاتے تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں ملکوں میں تقسیم ہوئی تو ملکوں کے نام پڑے، ورنہ یہ سارا علاقہ ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس جگہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس جگہ میں کیا تھی؟ برکتیں اتاری تھی۔ اب یہ روحانی برکتیں بھی ہو سکتی ہیں اور جسمانی برکتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ روحانی برکتیں اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد کو اس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ 70,000 نبیوں کی قبریں اس وقت بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر ہیں۔ 70,000 نبیوں کی قبریں کہاں پر ہیں؟ فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے، جہاں آج کل جنگ ہو رہی ہے، بلکہ جنگ کیا کہوں گا، ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر اس وقت 70,000 نبیوں کی کیا ہیں؟ قبریں موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ بات ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے روحانی اعتبار سے بھی اس جگہ کو برکت عطا فرمائی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر غور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں پر 70,000 انبیاء کی قبریں ہوں گی، جہاں پر ان کی روحانی برکات ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبروں کے اوپر ان کا نزول ہو رہا ہوگا، تو یقینی طور پہ ان برکات کے نتیجے میں جسمانی برکتیں بھی نظر آئیں گی۔ اناج کا کثرت کے ساتھ ہونا، غلے کا کثرت کے ساتھ ہونا، مادی اسباب کا کثرت کے ساتھ ہونا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ امت کس گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے، امت کس قسمہ پرسی میں مبتلا ہو چکی ہے، امت کس اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس برکت کو جو روحانی اور جسمانی طور پہ اس جگہ کو عطا کی تھی وہ آج بھی اتر رہی ہے اور آج بھی اسی طریقے سے ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اپنے ملکوں کے اندر، بلکہ امریکہ تک دوسرے ممالک کے اندر جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود بھی ہماری سبزیوں کے سائز کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے ہوتے ہیں، حالانکہ کھادیں ہمارے پاس بھی اچھی ہیں، سبزیوں پہ ہم بھی محنت کرتے ہیں، مشینری اب پاکستان میں بھی بڑی اچھی آ چکی ہے۔ دوسرے ملکوں میں چلو پاکستان تو کہہ لیتے ہیں کہ ترقی کے اعتبار سے پیچھے ہے، جو دوسرے یورپین ممالک ہیں ان میں ترقی کے اعتبار سے وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں، بلکہ یعنی کہ کروڑوں درجہ آگے ہے، باوجود اس کے کہ ان کی سبزی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ جب حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں سبزی کی دکانوں پہ اتنے لمبے لمبے لوکی ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کدو ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جناب خربوزے اور تربوز ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹھے ہوتے ہیں، وہ آج بھی برکتیں وہاں پر کیا ہے؟ باقی ہے، اور یہ کیا مطلب کہ یہ برکتیں کیا رہیں گی؟ جاری ساری رہیں گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں۔ بئر عثمان، آپ نے سنا ہے نام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے، اور آج تک وہ کیا چلا آ رہا ہے؟ وقف ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ جو کنواں ہوتا ہے نا، کنواں قانونی طور پہ جہاں بھی کنویں ہوا کرتے تھے، ایک کنواں ہوا کرتا تھا، ایک کیا ہوا کرتی تھی جس کو ہم اپنی بولی میں کیا کہتے تھے بلا؟ کھوئی، چھوٹا کنواں، کھوئی۔ ایک نہر ہوتی ہے، ایک کنواں ہوتا ہے، ایک کھوئی ہوتی ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ کھالا۔ شریعت نے باقاعدہ طور پہ ان کے لیے زمین طے کی ہوئی ہے کہ جو شخص کسی جگہ پر کنواں کھودے گا تو اس کنویں کے ارد گرد کا ایک رقبہ کنویں کے مالک کا، کنویں والے کا ہوگا جس نے کنواں کھودا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کنواں کھودنا کیا ہوتا تھا؟ مشکل کام ہوتا تھا، اس لیے قانونی طور پہ وہ جو کنواں ہوتا تھا اس کے ارد گرد کا رقبہ کس کا ہوتا تھا؟ اس آدمی کا ہوتا تھا جو کنواں کھودتا تھا۔ اسی طریقے سے کھوئی کا بھی رقبہ ہوا کرتا تھا،
سرکاری رقبے آج کل بھی محکمہ اوقاف کے انڈر ہے. نہر کا رقبہ بھی ہوا کرتا تھا, کھالے کا رقبہ بھی ہوا کرتا تھا. جیسے اب دیکھ لیجیے کھالا ہے, محکمہ نہر کے انڈر اس کا رقبہ ہے, دائیں بائیں اب بھی محکمہ نہر کے انڈر ہے. یہ رقبہ ہوا کرتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کنواں خریدا تھا 48,000 درہم میں, وہ صرف کنواں نہیں تھا بلکہ اس کنویں کے قریب قریب جو رقبہ تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. بات نہیں سمجھے؟ تو وہ کنواں جو تھا اس کے قریب قریب جو رقبہ ہے وہ 40 جریب اس کو کہتے ہیں, جس کو ہم اپنی بولی میں کیا بولتے ہیں, والا پنجابی میں کرو. جانتے ہیں کرو؟ تو سنا ہوگا آپ نے. تو وہ کرو کا اعتبار ہوا کرتا تھا. یہ 2 کرو کا 1 جریب ہوتا ہے, وہ تقریباً 5-6 ایکڑ رقبہ بن جاتا ہے. کوئی تھوڑا سا رقبہ نہیں ہوتا, ٹھیک ٹھاک رقبہ بن جاتا ہے. تو وہ جو کنواں تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس زمانے کے اعتبار سے تو آباد تھا جو تھا, لیکن اب جو آباد ہوا پڑا ہے نا, اس کا مطلب کہ مثال ہی نہیں ملتی. تو میں جو ہے نا وہاں تھا مدینے میں, تو میں نے کہا یار پھر عثمان پہ نہ جاتا ہوں, وقت نکال کے ذرا اس کا اچھے طریقے سے جائزہ لے کے آتے ہیں کیا صورتحال ہے. تو میں وہاں گیا تو اب انہوں نے کیا لگائی ہوئی ہے, چاروں طرف سے اس کو بند کیا ہوا, بندر کو نہیں جانے دیتے. وہ باڑ لگائی ہوئی ہے باقاعدہ انہوں نے, وہ رقبہ ٹھیک ٹھاک ہے. وہ کنواں تو کوئی نہیں دور کو. پھر وہاں ایک تھا وہ پھر رہا تھا ان کا عربی کا چوکی دار. اچھا ان کی ریکویسٹ کرے نا, ان سے وہ کھول دیتے ہیں, جانے دے دیتے ہیں, کوئی اتنی سخت نہیں. میں نے اس کو عربی کے اندر ذرا پیار محبت سے سمجھایا تو اس نے مجھے کہا چلو آ جاؤ. اندر گیا, آپ یقین نہیں کریں گے, وہاں اس وقت تربوز کا موسم تھا. لہلہاتے جناب تربوز کے, جناب بیلیں لگی ہوئی, اتنے بڑے بڑے تربوز کے تو لگے ہوئے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ ٹرک آ رہے تھے اور وہ تربوز اتار کے جناب توڑ کے لے کے جا رہے. بات نہیں سمجھے؟ تو یہ برکتیں ہیں. اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمایا بارکنا, یہ برکتیں خصوصی طور پہ اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ ان علاقوں کو عطا فرمائی ہے. ہمارے پاس یہ برکتیں نہیں ہیں. یہ جو روحانی اور جسمانی برکتیں ہیں یہ اللہ نے انہی لوگوں کو عطا فرمائی ہیں. اس کی وجہ انبیاء علیہ السلام کا ان علاقوں کے اندر آنا اور ان کے اندر محنتیں کرنا, اور آج ان کی قبور کا وہاں پر ہونا, اور ان کی قبور کے اوپر اللہ کی رحمت کا اور برکتوں کا نزول ہونا. پھر برکت بیت اللہ شریف کی برکت, مسجد نبوی کی برکت, مسجد اقصیٰ کی برکت, جہاں پر 50,000 نمازوں کا ثواب, 1,00,000 نمازوں کا ثواب, 10,000 نمازوں کا ثواب. اب وہ چیزیں ہمیں تو نہیں مل سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں فرمایا بارکنا فیہا, ہم نے ان زمین کے اندر برکتیں نازل فرمائی تھی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پورا کر دیا اور پورے ہو گئے تیرے پروردگار کے کلمات, وہ پاکیزہ کلمات جو بنی اسرائیل سے کہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا پیچھے, یاد ہے؟ کچھ یاد کریں تھوڑا سا. بالکل پچھلا جو رکوع ہے, اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل صبر کرو تم, بے شک اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, اللہ تمہیں اس کا وارث بنا دے گا. یاد آیا کچھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا؟ بنی اسرائیل صبر کرو, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, اللہ تمہیں کیا بنا دیں گے؟ اس زمین کا وارث بنا دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا کر دیا؟ پورا کر دیا, کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا, کیونکہ ہم نے ہلاک کر دیا فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو, فرعون کی قوموں کو, سب کو تباہ کر دیا. اب بنی اسرائیل والے جانے اور ان کا کام ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ آباد کر دیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ, اور ہم نے تباہ کر دیا وہ جو فرعون کیا کرتا تھا اور اس کی قوم کیا کرتے تھے, اور ان چیزوں کو بھی کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا, جس کی وجہ سے وہ چھائے ہوئے تھے. کس کے اوپر ہے؟ بنی اسرائیل کے اوپر. یعنی ہم نے سارے ان کے اسباب تباہ کر دیے. ہم نے بنی اسرائیل کو کلی طور پہ, ٹوٹلی طور پہ کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اب وہ جو مرضی چاہے کرے, اس اعتبار سے ہم نے ان کو آزاد کر دیا کہ وہ فرعون کے چنگل میں نہیں ہے. باقی جو دین ہے, اسلام ہے, جو مذہب ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار ہے, اس سے وہ آزاد نہیں ہوئے. اب آگے کیا ہوا؟ بنی اسرائیل اب اس وقت ٹوٹلی طور پہ آزاد ہے. اگلا مرحلہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کریں گے. اللہ ہم سب کو ایمان کی اسلام کی نصیب فرمائے.